السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یونان کے سمندر کی تہہ سے 5000 سال پرانا شہر دریافت کر لیا گیا۔ جب آرکیالوجسٹ اس تک پہنچے تو انہوں نے ایسا کیا دیکھا کہ ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ 5000 سال قبل تعمیر کیا جانے والا یہ شہر کتنا ایڈوانس تھا اور اس کی عمارتیں کس ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی تھیں۔ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، جسے سن کر آپ کا یقین کر پانا مشکل ہو جائے گا کہ قدیم انسان اتنے ایڈوانس ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ 1967 کی بات ہے، جب نکولس نامی غوطہ خور نے یونان کے قریب سمندر میں غوطہ خوری کے دوران کچھ ایسا دیکھا کہ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نکولس ایک آرکیولوجسٹ تھا جس کا کام مختلف سمندروں کی تہہ تک پہنچ کر ماضی کی دنیا تلاش کرنا تھا۔ وہ ایک عرصے تک سمندروں کی تہوں کو کھوجتا رہا، مگر اس کے ہاتھ کوئی ایسے آثار نہ لگے جس کی اسے تلاش تھی۔ نکولس نے یونان کے ساحل کے قریب ایک جزیرے کا رخ 1967 میں کیا اور سمندر کی تہہ میں ایک نئی دنیا ہی دریافت کر ڈالی۔ نکولس فلیمنگ نے معمول کے مطابق سمندر میں غوطہ لگایا تاکہ کچھ تحقیق کر سکے۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے اہم دن بننے جا رہا ہے۔ سمندر میں جب نکولس 13 فٹ کی گہرائی میں گیا تو اس کی نظر چند ایسے پتھروں پر پڑی جو کچھ عجیب سی شیپ کے تھے۔ نکولس فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا اور سمندر کی تہہ تک جا پہنچا۔ وہ وہاں پہنچ کر دنگ رہ گیا کہ وہ پتھر ایک ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے تھے جیسے یہ کسی انسان کا کام ہو۔ اس نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا تو دور دور تک پتھر کی چھوٹی دیواریں ہی نظر آئیں۔ نکولس کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہ مزید گہرائی میں گیا اور اس نے جب بغور جائزہ لیا تو اس پر واضح ہو گیا کہ یہ سب کے سب پتھر ایک خاص پیٹرن کے مطابق پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پتھر جو کہ ہزاروں میٹر کے فاصلے پر پھیلے ہوئے ہیں کسی بڑی عمارت کی بنیاد ہیں۔ اب نکولس کو یقین ہو چکا تھا کہ اس نے کوئی غیر معمولی چیز دریافت کر لی ہے۔ وہ اس عمارت کے بارے میں اس وقت کچھ زیادہ جان نہ سکا اور واپس آ گیا۔ اگلی مرتبہ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ساز و سامان کے ساتھ بھرپور تیاری کر کے وہاں پہنچا۔ نکولس کے ساتھی ہزاروں میٹر پر پھیلے ہوئے پتھروں کو ایک خاص ترتیب میں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے جب مزید کھوج لگائی تو ان پر عیاں ہو گیا کہ یہ کوئی چند عمارات نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑا شہر ہے جو کسی وجہ سے سمندر کی تہہ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے وہاں انسانی استعمال میں آنے والی مختلف اشیاء کو دیکھا جو ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ مٹی سے بنے ہوئے برتن، شکار کرنے والے اوزار اور دیگر ٹولز کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ہزاروں سال پرانا شہر ہے جہاں کبھی خوب زندگی کی رونقیں تھیں۔ انہوں نے وہاں سڑکوں کے نشانات بھی دیکھے جس پر کبھی انسان سفر کیا کرتے تھے اور گھوڑے دوڑاتے تھے۔ وہ یہ سب دیکھتے گئے اور انسانی تاریخ کے بارے میں سوچتے گئے۔ اس شہر کو پائلو پیٹری کا نام دیا گیا جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ تحقیق کے بعد نکولس اور اس کی ٹیم نے جو نتائج برآمد کیے وہ جدید انسان کے لیے حیران کن تھے۔ یہ شہر تقریباً 5000 سال پرانا تھا جو کہ نہایت منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس میں باقاعدہ سڑکیں اور گلیاں تھیں۔ اس کے علاوہ مقبروں کے نشانات بھی وہاں سے ملے جس سے اندازہ ہوا کہ یہ شہر کتنا پرانا ہے۔ اب تک سمندر کی تہہ میں پایا جانے والا یہ سب سے قدیم شہر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 1967 کی اس تحقیق اور دریافت کے بعد دنیا بھر کے آرکیالوجسٹ کو تجسس کے مارے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس قدر دور دراز علاقے میں ہزاروں سال قبل اتنا بہترین شہر کس طرح تعمیر کیا گیا ہوگا، اور سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ کیا یہ وہی اٹلانٹس شہر تو نہیں جو افلاطون کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک طوفان کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ یہ وہ سب سوالات تھے جس کی کھوج میں آرکیالوجسٹ مسلسل لگے رہے، مگر کئی سالوں بعد بھی وہ کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ مگر 21ویں صدی میں جیسے ہی نئی اور جدید ترین ٹیکنالوجی آئی، اس شہر کے راز سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس شہر کی مزید تحقیق یونیورسٹی آف نوٹنگہم کے ڈاکٹر اینڈرسن نے شروع کر دی۔ ریسرچ کے دوران اس انڈر واٹر شہر میں تقریباً 50 قبریں بھی ملیں اور عمارتوں کا جائزہ لینے کے بعد انسانی ضروریات کی مختلف چیزیں بھی ہاتھ لگیں۔ محض غوطہ خوری سے پائلو پیٹری کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آرکیالوجسٹ نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے سونار میپنگ کی مدد لی۔ سونار ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے پانی میں ڈالا جائے تو وہ مخصوص قسم کی ساؤنڈ ویوز جنریٹ کرتی ہے جسے ٹیکنالوجی کی مدد سے کمپیوٹر 3D ماڈل میں بدل دیتا ہے۔
پائلو پیٹری انڈر واٹر سٹی کا جب 3D ماڈل سامنے آیا تو سب آرکیالوجسٹ حیران رہ گئے کہ وہ ماڈل ایک بہترین اور عظیم شہر کا نقشہ تھا۔ اب تمام تر پردے ہٹ چکے تھے۔ 3D ماڈل کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شہر میں چھوٹی اور بڑی عمارتیں ایک خاص پیٹرن کے ساتھ موجود تھیں۔ تمام گھر ایک ہی نقشے کے تحت بنائے گئے تھے۔ اس شہر میں سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ اس دور میں بھی وہ تمام سہولیات موجود تھیں جس کی خواہش آج کا جدید انسان کرتا ہے۔ بازار، کھیل کے میدان، شراب خانے اور شہر کے مختلف مقامات پر پارک وغیرہ کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ شہر نہایت تہذیب یافتہ تھا جس کے باشندوں کی تعداد تقریباً 5000 کے لگ بھگ تھی۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ لوگ کون تھے جو 5000 سال پہلے بھی اس قدر تہذیب یافتہ اور منظم تھے۔ آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے جب 3D ماڈل کی مدد سے مزید تحقیق کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شہر اپنے زمانے میں تجارتی مرکز تھا۔ وہاں سے ملنے والے ایک نقشے کے آثار سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہاں دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے اور اسی طرح اس شہر میں بسنے والے لوگ بھی دوسرے خطوں کا رخ کیا کرتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ وہی اٹلانٹس ہے جس کی طرف عظیم یونانی فلاسفر نے آج سے تقریباً 2500 سال قبل اشارہ کیا تھا، تو اس دعوے کے بارے میں ابھی تک محققین نے کوئی تصدیق نہیں کی بلکہ اس بات کو محض مفروضے پر مبنی قرار دیا۔ ناظرین گرامی، پائلو پیٹری کے علاوہ ہم ماضی کے 4 ایسے شہروں کا ذکر کرتے چلے جو کسی دور میں بھرپور طریقے سے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے مگر پھر ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ ان شہروں میں اٹلی کا شہر بایا ہے جو تقریباً 2000 سال پہلے آتش فشاں کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب گیا۔ اسی طرح مصر کا شہر ہیراکلون ہے جو کبھی دریائے نیل کے کنارے آباد تھا مگر بدترین طوفان اور سیلاب کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ اسی طرح انگلینڈ کا شہر ڈیرونیٹ اور ارجنٹائن کا قدیم شہر ولا ایپی کیون بھی سمندر کی تہہ میں غرق ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی ماہرین نے خبردار کر رکھا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ساحلوں پر بسے شہروں کا وجود خطرے میں ہے۔ سمندر کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے جس کے نتیجے میں ساحل کے قریب شہروں کی تقدیر میں سمندر میں آہستہ آہستہ ڈوب جانا ہے۔ اس حوالے سے انگلینڈ کے بہت سے شہروں اور جزیروں کو خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب پائلو پیٹری انڈر واٹر سٹی نے جدید انسان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ گزشتہ ہزاروں سال پہلے کے لوگ صلاحیتوں میں جدید عہد کے انسان سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ جس طرح ماہرین آثار قدیمہ ابھی تک اہرام مصر کی تعمیر کے راز کو نہیں سمجھ پائے، اسی طرح پتھروں کی مدد سے اس قدر عمدہ اور ایک خاص پیٹرن کے مطابق پائلو پیٹری شہر کی تعمیر کیسے ہوئی، اس بات کو بھی آرکیالوجسٹ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بہرحال وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے ہیں کہ آج سے 5000 سال قبل دنیا میں عظیم تہذیبیں موجود تھیں۔ اسی طرح کی ایک عظیم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے جو آج سے 5000 سال پرانی تہذیب بتائی جاتی ہے۔ ہڑپا اور موہنجو دوڑو کے کھنڈرات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہایت ہنرمند اور مہذب تھے۔ جی تو دوستو، اس قدیم شہر کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔